الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ذی الحج کی آج 26 تاریخ ہو چکی ہے اور اسلامی مہینوں میں سے ذی الحج کا یہ آخری مہینہ ہے. اور اس مہینے کے بعد اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی ابتدا ہونے والی ہے. محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہت ساری رسومات اور بدعات کی طرف لوگ جو ہے راغب ہو جاتے ہیں اور مشغول ہو جاتے ہیں، جن کا دور تک اسلام سے، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور محرم الحرام کے اندر بے شمار واقعات ایسے پیش آئے ہیں بڑے بڑے، جو اسلامی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں. ان بڑے بڑے واقعات میں سے اہمیت کا حامل ایک بڑا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے. خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یکم محرم الحرام کو واقعہ پیش آیا. جب تک روزے فرض نہ ہوئے تھے 10 محرم الحرام کے روزے کی فرضیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اسے 2 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اور محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے. آج سکول، کالج، یونیورسٹیوں، عصری تعلیم اور علوم حاصل کرنے والے لوگ اور عام لوگ سب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ
انگریزی سال، انگریزی کیلنڈر کی ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے اور کس مہینے پر ختم ہوتی ہے؟ جب کسی سے پوچھا جائے گا تو فوراً کہیں گے کہ جنوری کے مہینے سے سال کی ابتدا ہے اور دسمبر کے مہینے میں سال کا اختتام ہے، اور بڑے ہی جوش کے ساتھ جب جنوری سے سال کی ابتدا ہوتی ہے انگریزی سال کی یا شمسی کیلنڈر کی، تو اس وقت بڑے ہی پوری دنیا میں جوش کے ساتھ سال کو منایا جاتا ہے کہ نیا سال شروع ہو چکا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اس مہینے کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس مہینے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو انگریزی سال، شمسی سال یا شمسی کیلنڈر کی ابتدا ہو تب بھی خوشیاں ہیں، اور شمسی سال، شمسی کیلنڈر کا اختتام ہو دسمبر سے تب بھی خوشیاں ہیں۔ 25 دسمبر کے بارے میں یہ مشہور ہے اہل نصارہ کے ہاں کہ اس تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، جبکہ اسلام کی روح سے، اسلام کی تاریخ کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی۔ لیکن اہل نصارہ کے ہاں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تو اس وجہ سے وہ بڑا دن کے نسبت دے کر کے 25 دسمبر بڑا دن ہے، اس حوالے سے بھی خوشی مناتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا چرچا کم ہوتا ہے۔ لیکن مقصد خوشی منانے کا یہی ہوتا ہے 25 دسمبر کو کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور اس دن کی پوری پاکستان کے اندر چھٹی ہوتی ہے۔ تو کیا کہ جس مہینے کے اندر، جس تاریخ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو شہادت کا مرتبے پر آپ فائز ہوئے، تو یہ کیا تاریخ اہمیت کی حامل نہیں؟ اسلامی سال کی ابتدا جس مہینے سے ہوتی ہے، کیا یہ سال کا مہینہ اہمیت کا حامل نہیں؟ کیا اس کی قدر اور وقعت نہیں کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، اور پاکستان پاکیزہ سرزمین پر قائم 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے یہ سرزمین اہل اسلام کو عطا فرمائی۔ تو ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے اسلامی سال کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور کس مہینے میں اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اسلامی سال کی جس مہینے سے ابتدا ہوتی ہے وہ مہینہ ہے محرم الحرام کا، اور اس مہینے کی 1 تاریخ اس میں عظیم جو ہے واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ یہ خلیفہ دوم تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عمر، جس وقت تیرے پاس منکر نکیر آئیں، سوالوں
سوال کرنے کے لیے قبر کے اندر، تو تو نے یہ جب تجھ سے پوچھے ما ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو تو نے جواب یہ دینا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر تو نے کہنا ہے، پھر تو کہے گا قبر میں، یا تو نے کہنا ہے کہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ وہ تم سے دوبارہ سوال کریں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، کون سا تیرا دین ہے، تو جواب دے گا اسلام۔ پھر تو ان سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے۔ اور تیسرا وہ سوال کریں گے تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تو تم ان سے جواب دینا میرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر ان سے تو نے یہ پوچھنا ہے کہ تم بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے۔ تو اس وقت فرشتے حیران ہوں گے اور کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پاس، عمر کے پاس ہم سوال کرنے کے لیے آئے ہیں یا یہ ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے آیا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرے نبی کا نام کون سا ہے۔ یہ عظمت ہے کس کی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جن کو جو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے یکم محرم الحرام کو۔ اور یہ عمر کون تھے؟ جب ان کو خلافت ملی، خلیفہ بن جانے کے بعد بڑے بڑے عظیم کارنامے انہوں نے سر انجام دیے۔ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، ان کی خلافت تھی۔ محکمہ پولیس کا انہوں نے نظام کو قائم کیا، جیل کا نظام کو قائم کیا، اور انہوں نے جو ہے بحری بیڑے تیار کیے، انہوں نے فوج تیار کی، مردم شماری کا نظام کو قائم کیا۔ بے شمار ان کے کارنامے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر قائم فرمائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، جنہیں دنیا امیر المؤمنین کے نام سے پکارا کرتے تھے اور نام لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ اپنے چند اصحاب کے ساتھ، ساتھیوں کے ہمراہ کسی اہم سفر کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں اس نے لاٹھی پکڑی ہوئی ہے۔ ایک بڑھیا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی کو پکڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کہاں تیز رفتار سے بھاگا چلا جا رہا ہے، ذرا میری بات تو سن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹے اور اس بڑھیا کو دیکھا، تو پھر وہ بڑھیا خاتون بولنے لگی، کہنے لگی کہ اے عمر، اے امیر المؤمنین، 3 باتوں کا تجھے اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑا۔ ایک زمانہ تیری زندگی کا وہ تھا کہ جب تو ٹاٹ کا لباس پہنا کرتا تھا اور جو ہے مکہ کی پہاڑیوں پر، جنگلات میں تو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب صبح نکلتا شام کو گھر واپس آتا تجھے اپنے باپ خطاب سے ڈانٹ پڑا کرتی تھی کہ تو بکریوں کا پیٹ بھر کر نہیں لایا، تو نے بکریوں کا صحیح طرح چرایا نہیں، ڈانٹ پڑا کرتی تھی، اور جو ہے ٹاٹ کا لباس تو پہنا کرتا تھا، اور تیرے پاس کپڑے پہننے کے ایسے اچھے کپڑے نہ تھے کہ جن سے تو جو ہے اپنے آپ کو آراستہ کر سکے۔ اور دوسری چیز جس کا تجھے سامنا کرنا پڑا کہ ایک وقت تھا کہ تیرا نام عمر تھا، لیکن تجھے عمیر کہہ کر لوگ پکارا کرتے تھے، کیونکہ عمر ابو جہل کا نام بھی تھا۔ جب 2 ہجری کا اندر غزوہ بدر پیش آیا اور غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا، تو اس کے بعد لوگ آپ کو عمر کہنے لگے، کیونکہ عمر ابو جہل کا نام بھی تھا، اور ابو جہل اس بات کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ میرے نام پر کسی کا نام ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عمر ہی تھا، لیکن لوگ ابو جہل کے خوف سے آپ کو عمر نہ کہتے تھے، آپ کو عمیر کہا کرتے تھے۔ تو جب ان کی وہ جہنم واصل ہوا،
اس کے بعد لوگ آپ کو عمر کہنا شروع کیا. پھر ایک زمانہ آیا لوگ آپ کو عمر کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن آج ایسا زمانہ ہے کہ لوگ آپ کو عمر نہیں کہتے، لوگ آپ کو عمیر نہیں کہتے، اب لوگ آپ کو کہتے ہیں امیر المؤمنین. اب آپ کو لوگ کہتے ہیں امیر المؤمنین. تو فرمایا کہ اے امیر المؤمنین اتق اللہ فی رعیہ، اپنی رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. جس پر تو حکومت کر رہا ہے، جن لوگوں پر تیری حکمرانی ہے، ان لوگوں کے معاملات میں، ان کے حقوق میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا اور لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا، لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا. لمبی گفتگو تھی، کرتی رہی. لوگوں نے اشارہ کیا، ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کیا ساتھیوں نے کہ اب بس کرو، اس سے زیادہ گفتگو نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکا، نہیں، اسے منع نہ کرو، اسے بولنے دو. تم جانتے، وہ بڑھیا چلی گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمایا تم جانتے ہو یہ کون تھی؟ تو فرمانے لگے یہ وہ عورت ہے جس کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا. خولہ بنت ثعلبہ تھا. یہ وہ عورت ہے کہ یہ اپنی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی کہ جس وقت یہ ضعیف ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئی، تو خاوند جو ہے بسا اوقات اپنی عقل میں کچھ فطور آ جاتا تو آپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ نہ کرتا. تو آپ نے اس کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں جوان تھی مجھ سے اس کے بچے پیدا ہوئے، اولاد ہوئی، آج میں بوڑھی ہو چکی ہوں تو اب میری قدر نہ رہی. تو ایک درد بھرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اللہ جل جلالہ نے قرآن اتارا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ تحقیق اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئی ہے، آپ کے پاس اپنی شکایت لے کر آئی ہے. اللہ جل جلالہ نے اس کی شکایت کو سن لیا، اللہ جل جلالہ نے اس کی بات کو سن لیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس کی آواز کو، جس کے دکھ کو، جس کی بات کو، جس کی شکایت کو ساتوں آسمانوں کے اوپر سنا جائے، اللہ جل جلالہ جس کی بات کو سنے، مجھ عمر کو کیا مجال میں اس کی بات کو نہ سنوں، مجھ عمر کو کیا مجال میں اس کی بات کو نہ سنوں. تو یہ وہ خاتون ہے جس کی بات کو ساتوں آسمانوں پر سنا گیا. تو مجھ عمر میں یہ جرت نہیں کہ میں اس کی بات کو نہ سن سکوں. تو یہ تھے ڈر، خوف خدا اللہ جل جلالہ کا. کس کو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو. ایک زمانے کے اندر ان کے پاس ایک باروب قوی شخص آیا کرتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بہت عرصہ گزر گیا نہیں آیا. لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں چلا گیا، شام کے علاقے سے آیا کرتا تھا، پوچھا کہاں چلا گیا، آج کل وہ دکھائی نہیں دیتا. تو لوگوں نے بتلایا وہ شراب کا عادی ہو گیا، شراب میں مست رہتا ہے، شراب کا عادی ہو چکا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا، اور اس خط کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. جو رب مغفرت کرنے میں بھی وسیع اس کی مغفرت ہے اور عذاب دینے میں بھی وسیع اس کا عذاب ہے، لہذا اس رب سے ڈرتے رہنا. تو ایک قاصد کو وہ خط دیا اور اس سے یہ کہا جب وہ ہوش میں نہ ہو، نشے میں ہو، اس وقت یہ خط نہیں دینا. جب وہ نشے سے خالی ہو اور نشے سے محفوظ ہو، اس وقت اس کے ہاتھ میں یہ خط پکڑانا ہے. تو اس قاصد نے ایسا ہی کیا. جب اس شخص نے، ملک شام میں رہنے والے نے، جو باروب قوی شخص تھا، جب انہیں اس کو ہوش تھا اور شراب میں نہ تھا، تو اس وقت اس نے، قاصد نے اسے خط پکڑایا، اس نے خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد رونے لگا، پڑھتا رہا بار بار اور روتا رہا، اور پھر کہنے لگا کہ اس خط کے اندر مجھے میرے رب کی مغفرت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے، اور اس خط کے اندر مجھے میرے رب کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے، اور آج سے میری اسی وقت سے توبہ ہے کہ آج کے بعد کبھی میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تم
کسی شخص کو برائی کے اندر مبتلا دیکھو تو کبھی اسے تانے نہ دو، اسے تانے نہ دو، دیکھو یہ بے نمازی ہے، دیکھو یہ شرابی ہے، دیکھو یہ زانی ہے، دیکھو یہ سود خور ہے، اسے تانے نہ دو۔ تانے دے کر آپ گویا کہ اسے مزید گناہ کی طرف دھکیل رہے ہیں، اس کے حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کر رہے۔ ہاں اسے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف بلاؤ، اسے اللہ کی مغفرت کی طرف بھی بلاؤ اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراؤ، اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کرو اور اسے ترغیب دو کہ بھائی اس گناہ سے بچ ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اسے کہو کہ یہ بری چیز ہے۔ تو ایسے انداز سے گفتگو کرو کہ اللہ کی رحمت بھی اس کے سامنے وسیع تر نظر آئے اور اللہ کے عذاب سے بھی وہ ڈر جائے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو تانے دے کر انہیں دین سے دور کر دو، انہیں دین سے دور کر دو اور انہیں مزید گناہوں کے دلدل کے اندر دھکیل دو، تانوں تشنیع کا نشانہ بنا کر ایسا نہ کرو۔ یقین کون ہدایت دے رہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، تو یہ اس محرم الحرام کا اندر یہ عظیم واقعہ رونما ہوا، تو یہ ایک یاد دلاتا ہے، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایسا گزاریں جس طرح کہ صحابہ کرام گزار کر گئے، ہم اپنی زندگیوں میں عملی شکل ایسی اختیار کریں جس طرح کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے۔